الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان جو کچھ بھی اللہ کی توفیق کے بعد اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، بلکہ
اب میڈیا کے دور میں آ کے یہ بات سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے کہ شاید جس کو لکھا جانا کہا گیا وہ ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن جس کو قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنا لکھا ہوا خود ہی پڑھ لے۔ اللہ اکبر، اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ اپنا کھاتا خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کرنے کے لیے یہ تیرا لکھا ہوا، اپنا لکھا ہوا ہی کافی ہے۔ تو لگتا یوں ہے جہاں ظاہر ہے کسی اور نے لکھا ہو، عمل میرا ہو، لکھا کسی اور نے ہو، تو اس میں انکار کی گنجائش ہوتی ہے، بہانہ بنانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آدمی بہانہ بنا لے کہ یہ میرا تو ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، جیسا کہ اس دن مشرکین جو ہیں بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، کفار جو ہیں بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ قسم اٹھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں کرتے تھے۔ یا قرآن کہتا ہے لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ۔ تو لگتا ہے بہانے وہاں بھی بنائیں، تو پھر ان کے سامنے جو کچھ چیز دی جائے گی، جو کھاتا ان کے سامنے دیا جائے گا، پھر یہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ مثلا ان کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ ہم منہ سیل کر دیں گے، زبانیں سیل ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، گویا ان کا جسم گواہی دے گا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکرائے، تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکرانا کسی وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کی گفتگو، میں نے رب کے ساتھ گفتگو سنی ہے جس پر مجھے ہنسی آ گئی، کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی گناہ کیے اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ کھاتا مجھے نہیں چاہیے، یہ جو تیرا لکھا ہوا کھاتا میں اس کو نہیں مانتا، میں وہ کھاتا مانتا ہوں جو میرا اپنا لکھا ہوا ہو۔ میں گواہی صرف وہ مانوں گا جو میری اپنی گواہی ہو، اور اگر میری اپنی گواہی نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ یعنی اللہ کے سامنے دھڑلے کے ساتھ جیسے دنیا میں وہ کرتا تھا، تو اللہ کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا۔ مسلم شریف کی حدیث، تو میں تو وہ گواہی مانوں گا جو میری اپنی ہو، اور جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا تو اس کا خیال ہوگا کہ شاید میری گواہی تو میں نے دینی ہے نا، تو میں اپنی مرضی سے دے لوں گا۔ اس پر پھر اس کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، اس کا منہ سیل ہو جائے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کا جسم گواہی دے گا، اس کے سارے جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، اس کے کان گواہی دیں گے، تو پریشان ہو جائے گا۔ پھر یہ سنے گا تو حیران ہو جائے گا، اور پھر بد دعائیں دے گا اپنے جسم کو، اور کہے گا تمہارے لیے میں ساری زندگی، تمہاری حفاظت کے لیے ساری زندگی میں یہ کچھ کرتا رہا، تمہاری لذت کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اور آج جو تم نے میرے خلاف گواہی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی رب کے ساتھ گفتگو سن کے مجھے ہنسی آ گئی کہ وہ خود کہتا تھا کہ میری اپنی گواہی چلے گی، اور جب اپنا جسم بولنے لگا تو پھر وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے گالیاں بکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو گواہی کا نظام بنایا ہے
یہاں بھی یہ دنیا کا ناقص نظام، اس نظام کے اندر جب کوئی کسی کی ویڈیو ہی دکھا دے تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے نا، تو یہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ فلاں نے یہ کام کیا، ہمارے پاس ویڈیو محفوظ ہے اور ویڈیو دکھا دی جائے اور ٹیکنیکل لوگ یہ بتا دیں کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی نہیں ہے، یہ جینوئن ہے، اور اس کے بعد گویا کوئی دلیل باقی نہیں رہتی ویڈیو کے اندر۔ تو اسی طرح یہ جو آج کل یہ روڈز کے اوپر چالان ہوتے ہیں تو وہ تصویر کھینچ لیتے ہیں اور تصویر گھر میں آ جاتی ہے لکھی ہوئی، آج کل یہ آن لائن سسٹم ہے سارا، تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ٹائم لکھا ہوا ہے، ساتھ آپ کی گاڑی کا نمبر ہے، نمبر پلیٹ کی تصویر ہے، ساتھ اشارے کی تصویر ہے، پوری تصویر، تو آپ کے پاس انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت والے دن جو کچھ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کرنا ہے وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ مکمل اور کہیں زیادہ پریسائزڈ ہوگا، اور وہ جب اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دل جو ہے اس کے اندر جو سوچیں آتی ہیں، غیر ارادی طور پر سوچیں آتی ہیں اور انسان ان کو جھٹک دیتا ہے، وہ جتنی مرضی بری سوچ ہو، غیر ارادی طور پر آئی، انسان نے جھٹک دی، اس کے اوپر کوئی کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کیا اس کے اوپر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوتا جب تک زبان سے بات نکالی نہ جائے یا پھر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کیا یا زبان سے بات نہیں نکالی تو پھر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان ارادے کے ساتھ کسی چیز کو سوچتا ہے نا، تو وہ ارادے کے ساتھ سوچی ہوئی بات اور غیر ارادی طور پر آئی ہوئی سوچ، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو غیر ارادی طور پر آتی ہے وہ معاف ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر ارادتاً انسان سوچتا ہے، دل کو بھرا ہوا ہے سوچوں سے، دل دماغ سوچوں سے بھرا ہوا ہے اور انسان ہر وقت ان سوچوں کو پالتا ہے، اس سے لطف اٹھاتا ہے ارادی طور پر، لہذا ان میں فرق ہے ارادے کا۔ جیسے پہلی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہے، پہلی نگاہ کسی غلط جگہ پہ پڑ گئی تو معاف ہے، تو وہ پہلی نگاہ سے مراد پہلی نگاہ سے مراد ارادی نگاہ ہے۔ اگر غیر ارادی طور پر پہلی نگاہ جو معاف ہے وہ غیر ارادی ہے، اور غیر ارادی طور پر اگر نگاہ پڑی تو آپ نے پیچھے ہٹا لی، وہ معاف ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر ارادی طور پر کی تو وہ چاہے پہلی نگاہ ہو، وہ معاف کوئی نہیں۔ اسی طرح دل کی سوچیں اگر ارادی طور پر سوچی ہیں تو وہ کوئی نہیں معاف۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ لہذا ساری چیزیں، ان السمع والبصر والفؤاد، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور ہمارے دلوں کی، دماغوں کی جو کیفیت ہے، فؤاد اور افئدہ اس کی جمع ہے، یہ کیا اینٹیٹی ہے؟ یہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ ہے؟ یہ دل ہے کہ دماغ ہے، یا دل دماغ کا مشترکہ عمل ہے؟ اس کو تو آج کل سوشل میڈیا بھی پڑھ لیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو جس طرح کی سوچیں آتی ہیں نا، جس طرح کا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں،
آپ اسی طرح کی کسی ایک پوسٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. بس ایک دفعہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ اس کی سوچ کیسی ہے. وہ پھر آپ کی سوچ کے مطابق اسی طرح کے سارے پوسٹیں لگاتا ہے. وہ ساری ویب سائٹس، ساری پوسٹیں وہ اسی طرح کی آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے آ گیا. یہ میری یعنی ہمارا دماغ اس نے پڑھ لیا. کس سے پڑھا؟ ہماری کلک سے پڑھا. تو جب دنیا کا نظام ایسا ہے تو کیا خیال ہے اللہ کے پاس جس نے ہمیں بنایا ہے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. لہذا جو گفتگو پچھلے جمعے میں اور اس سے گزشتہ جمعے میں نے عرض کی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے استعمال کرتے وقت جتنی احتیاط کی ضرورت اس میں ہے، جتنی سہولت ہے اتنی خطرناک. جتنی بڑی سہولت ہے اتنا خطرہ اس سے. ہو سکتا ہے آپ ایک کلک کریں اور وہ پوسٹ بس شیئر ہوتی رہے اور ہوتی رہے سینکڑوں کروڑوں لوگوں تک چلی جائے، اور وہ جو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور جس کسی نے گناہ ایسا کیا ہو کہ اس کے پیچھے لگنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے جس تک وہ پہنچتا ہے وہ ان سب کا گناہ اس شخص پر پہنچتا ہے جس نے اس کو جاری کیا. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ان کے گناہوں میں کمی نہیں واقع ہوتی، لیکن سب کا گناہ اس شخص پر بھی پہنچتا. اللہ اکبر. اسی طرح اگر کسی نے نیکی کی ہے اور نیکی کی بات کسی تک پہنچائی ہے تو جو شخص اس پر عمل کرتا جائے گا اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا، کسی دوسرے کا ثواب کم کیے بغیر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ. لہذا جو کچھ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک دو پہلو اور عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایک کام کیا جاتا ہے اور وہ فرینڈز، دوست بنانے کا کام. دوست کسی کے 5,000 ہیں، کسی کے 4,000 ہیں، ہزاروں میں. 2-4 نہیں، 2-400 بھی نہیں، ہزاروں میں دوست. فرینڈز، وہ فرینڈز ریکویسٹ آتی ہے، پھر فرینڈ اس کو قبول کی جاتی ہے، پھر وہ فرینڈ بن جاتا ہے. وہ کون ہے وہ کون نہیں ہے کچھ نہیں پتا، وہ محرم ہے وہ غیر محرم ہے یہ تو اگلی بات. لیکن فرینڈز بنائے جاتے ہیں، ان کو قریب کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، ان کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے، ان کے گروپس کے اندر شامل ہوا جاتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے اور ان کو ایسا قرب مہیا کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ قرب جن رشتوں کو ضرورت تھی اس قرب کی. ماں گھر میں بیٹھی ہے، بھائی گھر میں بیٹھا ہے، بہن گھر میں بیٹھی ہے، والد گھر میں بیٹھا ہے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. باقی پوری بین الاقوامی پوری شخصیتوں کے ساتھ اس کا رابطہ. چند ہزار اس کے پاکستان سے ہیں، چند سو اس کے انگلستان سے، امریکہ سے، پوری دنیا سے دوست ہیں. اور تعلق نہیں ہے تو گھر والوں کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ یہ بین الاقوامیت، یہ گلوبل ولیج، یہ عالمگیریت، یہ عالمگیر بستی، اس عالمگیر بستی میں ہم اس جالے میں پھنس گئے ہیں جس کو ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں. WWW جو 3 W آتے ہیں یہ اصل میں انٹرنیٹ ہے ہی ایک عالمگیر جالا، اور عالمگیر جالے کے اندر ہم پھنس گئے. اور جو اس میں پھنس گیا وہ اس کے پاس پھر باہر نکلنے کی سبیل نہیں ہوتی. کیا بڑے کوئی کیا بچے سب اس میں پھنستے جا رہے ہیں. جن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے تھی، جن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا جس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے وہ کس کردار کا آدمی ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تو کس بنیاد پر دوستی بنا لی؟ اللہ اکبر. کیا معیار رکھا؟ ہو سکتا ہے جو سیانے لوگ ہیں کوئی معیار رکھتے ہو، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسا معیار ہوتا ہے کہ فرینڈ ریکویسٹ قبول کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا.
یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اپنایا ہوتا. پھر کہے گا یا ویلتا، اے کاش، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ حسرت کرے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں کون ہے؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا ہوتا. یہ کون دوست ہے جس کو نہ بنایا ہونے کی حسرت کرے گا وہاں جا کے؟ ہم تو بڑی چھان پھٹک کے دوست بناتے ہیں، ہم تو دیکھ چاہ کے دوست بناتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ میرا دوست ہو. لیکن یہ سوشل میڈیا نے سارے معیارات ختم کر دیے. یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کون کس کا دوست ہے، اور بس آپ نے کلک کرنا ہے، وہ دوستی ہو گئی ہے. اب دوستی کے بعد اس کی پوسٹیں آپ کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، آپ کی پوسٹیں اس کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں. اب وہ اگر جس ذہنیت کا مالک وہ ہے، وہ آپ کو گناہ یا ثواب دے رہا ہے. جس ذہنیت کے مالک آپ ہیں، آپ اس کو گناہ یا ثواب دے رہے ہیں. ایک پورا سلسلہ ہے لمبا، آگے سے آگے چلتا جائے گا. اللہ اکبر. اور رہ گئے رشتے، جو قریبی رشتے تھے، جن کے ساتھ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرآن کہتا ہے کہ ان رشتوں کو دینا تھا، ان رشتوں کو ہمیشہ فائدہ دینا تھا. ان کے ساتھ ہمیں حساب کتاب کرنے آ جاتے ہیں. جن رشتوں کے ساتھ ہمارا اصل تعلق ہونا چاہیے تھا، ان کی ہم کیلکولیشن کرتے. قرآن کہتا ہے کوئی کیلکولیشن نہ کرو، رشتوں کے ساتھ رشتے نبھانے ہیں تو ایتا کیا کرو. کیا مطلب؟ یہ نہ گنا کرو کہ اس نے مجھے کیا دیا، ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ میں نے اس کو کیا دیا، میں نے کیا دینا ہے، بس یہ سوچا کرو. ایتا ذی القربى. اگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعلق ہوگا تو پھر یہ اسلام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، وہ ان کو ملاتے ہیں ما امر اللہ بہ یوصل، جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان رشتوں کو ملایا جائے. رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں. اور ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے ہمیں رشتوں سے دور کیا ہے. اور دوست کہاں کہاں کے ہیں، دوست پوری دنیا کے اندر دوستی ہے، اور جب فوت ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون اس کا دوست ہے اور کون اس کا دوست نہیں. اللہ، وہ فیس بک فرینڈز جو ہے، سوشل میڈیا کے فرینڈز، ان میں سے کوئی بھی جنازے پہ نہیں پہنچتا. اگر آپ نے یہ جنازے بتاتے ہیں کہ آپ کی دوستیاں کیسی ہیں، جنازے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کس کس کے ساتھ تعلق رہا. اللہ اکبر. جس جنازے کے اندر داڑھیوں والے زیادہ ہوں، جس جنازے کے اندر علماء کی تعداد ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی علماء کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، طلبہ علم کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ گزری ہے. تو جنازے میں ساتھ زیادہ لوگ اس طرح کے آئے ہوئے. جنازے میں لوگوں کی شکلیں دیکھا کریں، اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندے نے کس طرح کی زندگی گزاری. صرف ان لوگوں کی جو جنازے میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے سمجھ آتی. لہذا بہت ہی اہم پہلو ہے کہ چاہے آپ فیس بک کے اوپر فرینڈز بنا رہے ہیں، آپ کا کوئی معیار ہونا چاہیے، کسی معیار کے مطابق. اور معیار کیا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن جو حسرت کرے گا نا، اے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اپنایا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت بھی اسی کو معیار بنا دیں. کون مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر رہا ہے، کس کی پروفائل جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا دوست بنتا ہے تو یقیناً آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے گا، اللہ کے رسول کے قریب کرے گا، اللہ کے رسول کا راستہ بتائے گا. اگر آپ نے یہ معیار بنایا ہے تو انشاءاللہ
پھر آپ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بغیر مقصد کے صرف ایسے بیٹھے سکرول کرتے جانا، آگے سے آگے اس دیکھتا جانا کیا آیا ہے، بس یہ دیکھتے جانا کیا آیا ہے، وہ چند منٹ ضائع نہیں کرتا، وہ گھنٹوں ضائع کرتا ہے۔ گھنٹوں انسان بیٹھا رہتا ہے اسی پہ لگ، میں ذرا دیکھ لوں کیا ہے، بس ایک دفعہ دیکھنے کے لیے پھنسا تو بس اس سے آگے سے آگے، آگے سے آگے، وہ جو جالا ہے اس جالے میں ورلڈ وائڈ ویب ہے، ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے آگے اگلی خود بخود آ جائے گی، اگلی دیکھیں گے تیسری خود بخود آ جائے گی، بس کام چل پڑا۔ انہوں نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ ایسا شیطانی چرخہ ہے، بیٹھے جائیں، دیکھتے جائیں، ساری زندگی دیکھتے جائیں۔ اللہ اکبر، کئی گھنٹے بیٹھے رہے۔ اتنا وقت شاید کسی اور چیز پہ ضائع نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے۔ اور میں نے امام ابن قیم کا قول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ جو وقت کا ضیاع ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے، موت سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ موت منقطع کرتی ہے دنیا والوں سے، اور وقت کا ضیاع یہ منقطع کرتا ہے اللہ سے اور آخرت سے۔ اس لیے وقت ضائع ہونا، موت سے آدمی مر جائے تو کم نقصان ہوتا ہے، کم سنگینی ہے اس بات کی، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو انسان دنیا والوں سے اور دنیا سے کٹ گیا نا، وہ چھوٹا نقصان ہے، اور جب اللہ سے اور آخرت سے انسان کٹ جائے تو یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے وقت کا ضیاع موت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اللہ، جبکہ اللہ والوں کی خوبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ وہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ والے بندے وہ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جہاں لغو بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے، جس کا تعلق نہ علم کے ساتھ، نہ عمل کے ساتھ، نہ عقیدے کے ساتھ، ایسے اس کے اندر پڑا رہنا، ایسی فضول بات سے اللہ والے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں پڑتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان کے اندر فرمایا، جب کبھی وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات سے تو وہ مروا کراما، وہ اس سے انتہائی شرافت کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر سکرول کر رہے ہیں تو کوئی لغو بات سامنے آ گئی ہے تو اس کو دیکھے بغیر شرافت کے ساتھ آگے بڑھ جانا، یہ تنہائی کی بات ہے، یہ اکیلے پن کی بات ہے، اکیلے زندگی گزارنے کی بات ہے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ اور آپ کا اللہ، اس کے علاوہ شاید کوئی گواہ نہ ہو، اس لیے کہ اس کی ہسٹری بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں سے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، اور آپ کی نے جو ویب سائٹس دیکھی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، جو کچھ دیکھا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیں، اللہ کے ہاں سارا جمع ہو گیا ہے، وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، وہاں سارا ریکارڈ جمع ہو گیا۔ اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو لوگ فضول وقت نہیں بھی ضائع کرتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کے اسلام کی خوبی یہ ہوتی ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو فضول ہے، اس کو وہ چھوڑ دے، ہر فضول بات کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو کیا ہم جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو کیا ہم ہر فضول بات سے آگے نکل جاتے ہیں؟ مرو کرامہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ اس کے اندر اٹریکشن ہی ایسی شیطان نے رکھی ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا دیندار کیا بے دین، سب اس کے اندر، جو استعمال نہیں کرتا وہ تو بچا ہوا، اور جو استعمال کرتا ہے اور پھر وہ کہے کہ میں بچ گیا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہوگی جو بچ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔
یعنی آگے سے آگے انسان فضول کاموں میں پھنستا چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے اسلام کی خوبی ہے تو وہ ترکہ ما لا یعنی، جو فضول باتیں ہیں ان کو ترک کر دینا، یہ اسلام کی خوبی ہے. اور اگر کوئی نہیں ترک کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اسلام کے اندر کوئی خوبی نہیں. پھر ہم ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو علم سوشل میڈیا سے حاصل ہوتا ہے، مجھے انقباض ہے، ریزرویشن ہے کہ میں کتنے % کہوں کہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ ہوتا اور عام طور پہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. ہر بندہ ایک جانبداری کے سچ بولے گا، چاہے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے یہ ہے، اس کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں بھی جھوٹی، اس کے اوپر جو دین بتایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی عام طور پہ جھوٹ شامل کیا ہوتا ہے. نیچے حوالہ دیا ہوگا، ایسے کوئی بات بنا کے مسلم شریف کا حوالہ دیا ہوگا، بخاری شریف کا حوالہ دیا ہوگا، ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہوگا، حالانکہ وہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہوگی. اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھیں حدیث ہے جی، بڑی بات ہے حدیث ہے. اب اس کے پاس نہ تو خود حدیث پڑھا ہوا، نہ اس کو خود حدیث کو جانچنے کا معلوم ہوتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ مسلم شریف کا حوالہ، چلو جی بس ٹھیک، آگے شیئر کر دی. وہ جھوٹ آگے سے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نہیں، آپ آگے سے آگے شیئر کرتے جاتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جھوٹ نہیں ہے. اور اگر یہ جھوٹ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی خوفناک بات ہے. اور ہم ہیں کہ وہ آج کل سارے علماء، نئے نئے علماء جو اٹھ رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے جن کو گوگل استعمال کرنے کا بڑا فن ہے، جن کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کا بڑا فن ہے، وہ سارا علم اسی سے لے رہے ہیں. اور جب اسی سے لے رہے ہیں تو کبھی وہ سچا ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں الغم بلغم ہوا پڑا ہے اور اسی کو وہ علم سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک اصول بتایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا نہ پتہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. ہم نے آج قانون یہ بنا لیا ہے کہ اگر کسی بات کا نہ پتہ ہو تو گوگل سے پوچھ لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. اہل ذکر سے پوچھو تاکہ علم مستند ہو، اور علم مستند ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے. اور اپنا علم ہی مستند نہ ہوا تو پھر اس کے عمل کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو آخری بات میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آدمی موبائل کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، تو اس کو دیکھنے والی ذات اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو کون سی چیز اس کو روکے گی؟ اس وقت اگر ایمان مضبوط ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ہر لمحے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی شرم آ جائے تو آ جائے، وگرنہ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو شرم دلائے اور انسان جو ہے کسی بے حیائی سے رک جائے جب وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھا. تنہائیاں آلودہ ہو گئیں، تنہائیاں ناپاک ہو گئیں. صف اول کے نمازیوں کی تنہائیاں ناپاک ہو گئیں، بڑے بڑے علماء کی تنہائیاں ناپاک ہو گئیں. تنہائیوں کو پاک کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ حدیث سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا
من امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامت بیضا، میں اپنی امت کے وہ ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے کہ وہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرح اتنی اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ حضرت ثوبان ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی خصوصیت بتائیے، ان کے بارے میں وجلہم لنا، اور واضح کر کے بتائیے وہ کون ہیں، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، اور تمہارے جیسے ہیں، اللہ اکبر، تمہارے جیسے تمہارے بھائی ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح راتوں کو عبادت کرتے ہو تم، اسی طرح وہ بھی عبادت کرتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، فجر کی بھی نماز پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، نمازیں وہ بھی پڑھیں گے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اکیلے جب ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اس حدیث کے بارے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حدیث جب صحابہ کرام نے سنی تھی تو پتہ نہیں انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا۔ اس دور میں ایک آدمی تنہا ہو، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہو، اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہو، صحابہ کے دور میں، اس نے کیا حرمت پامال کر لینی تھی؟ کیا موقع تھا حرمت پامال کرنے کا؟ حرمتیں پامال کرنے کا موقع آج ہے۔ اس لیے لگتا ہے یہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تعلیمات ہیں قیامت تک کے لیے، تو یہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں۔ آج اکیلا کوئی شخص بیٹھا ہو، بس اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا اس کا ایک موبائل فون اس کے پاس ہو، دنیا ساری کے ساتھ رابطہ ہے، ہر طرح کی چیز اس کے سامنے ہے، وہ چاہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے اور چاہے تو اپنی حیا اور شرم باقی رکھ لے، یہ اس کے اوپر ہے۔ حرمتیں پامال کرنا تنہائی کے اندر اور تنہائی کو ناپاک کرنا، جتنا موقع اس کا آج ہے شاید کبھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ جرم سے صرف اللہ کا خوف روکتا ہے اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ البتہ یہ کیا جانا چاہیے، عملی طور پر میں اور آپ ہم سب کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں کہ تنہائی میں موبائل استعمال ہی نہ کریں۔ کمپیوٹر استعمال کرنا ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، اور موبائل بھی جب استعمال کرنا ہے دوسروں کے سامنے بیٹھ کے استعمال کریں، اور جب اپنے کمرے میں جائیں موبائل باہر رکھ دیں، تاکہ کبھی ایسا موقع ہی نہ آئے۔ اپنے آپ کو کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ لاؤنج میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بے حیائی سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح جب بچوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہی پابندی لگائیں کہ وہ آپ کے سامنے استعمال کریں، اور جب وہ اکیلے جائیں تو موبائل باہر رکھ کے اپنے کمرے میں چلیں۔ اگر اس طرح کی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں تو شاید ہم اس فتنے سے بچ جائیں، وگرنہ حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے اور اس کے مطابق درست طرز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔